جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، اس کے ہم نے ٹرانسلیشن کر لی تھی اس چیپٹر کی. آج ہم ایکسرسائز کرنے لگے ہیں ٹرانسلیشن کے بعد. تو اس کے پری ریڈنگ اور پوسٹ ریڈنگ اور وائل ریڈنگ کویسچن جتنے بھی ہیں وہ میں کراؤں گا. تو شروع کرتے ہیں. یہ اس کے پری ریڈنگ کویسچن ہے. وچ پرسنالٹی انسپائرڈ یو دا موسٹ اینڈ وائی؟ آپ کو کس شخصیت نے زیادہ متاثر کیا یا کرتی ہے اور کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم inspires many including me due to his integrity, kindness and commitment to justice. His ability to forgive and promote compassion even in the adversity serves as the powerful example for living a moral life. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانت، مہربانی اور انصاف کے عزم کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں بشمول میرے لیے مشعل راہ ہے. یہاں پہ بشمول ایڈ نہیں کیا گیا، کر لیجئے گا. ان کی معاف کرنے کی صلاحیت اور مشکلات بھی رحم دلی کو فروغ دینا ایک طاقتور مثال ہے کہ کس طرح سے اخلاقی زندگی گزاری جائے. اس کے بعد دوسرا پری ریڈنگ کویشچن ہے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا لائف اینڈ دا ٹائمز آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in Mecca into the Quraysh tribe. Orphaned early, he was known for his honesty and earned the title of Al-Amin. At 40, he received the first revelation in the cave of Hira, marking the start of his prophethood. He faced persecution in Mecca, migrated to Medina, and established the first Muslim community. His teachings emphasized justice and compassion, and his legacy continues to inspire the Muslims today. ٹھیک ہے. حضرت یہ اردو میں ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، اس کو میں پڑھوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. جس کو انگلش سمجھ نہ آئے تو وہ اردو پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد وائل ریڈنگ ہے، جو چیپٹر پڑھتے ہوئے ٹیکسٹ کے اندر آتے ہیں. کویسچن، ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارن دا نیم آف الامین؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم earned the name Al-Amin, meaning the trustworthy, due to his honesty and gentle nature. Even as a child, he stood out for his trustworthiness and fairness, which earned him the respect of the people of Makkah. What significant event happened to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the cave of Hira? In the cave of Hira during the month of Ramadan, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was visited by angel Gabriel, who commanded him to read. This event marked the first revelation from Allah subhanahu wa ta'ala and beginning of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mission as a final Rasul. غار ہیرا میں کیا ہوا؟ ہم نے یہ اس میں پڑھا ہوا ہے کہ پہلی کیا تھی آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے سکھایا ہے. اس کے بعد ایکسرسائز کے کویسچن ہیں. کون سی ایکسرسائز کے ہیں؟ یہ گلوسری کے بعد یہ گلوسری ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہو کہ گلوسری کے بھی مزید کچھ سینونمز دینے چاہیے تو آپ کمنٹ بتا سکتے ہیں تاکہ اگلے چیپٹرز کے میں ایڈ کرنا شروع کر دوں. اس کے بعد ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کے کویسچن ہیں، ان کے آنسرز دیکھتے ہیں. What was the world like when Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born and how did his teachings change society؟ ٹھیک ہے کہ کیسے when Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born, the world was characterized by greed, idol worship، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اینڈ انجسٹسز اور غیر منصفانہ چیزیں تھیں. His teachings emphasized faith, courage and compassion, which transformed the individuals and entire societies, promoting justice and moral values. ٹھیک ہے کہ یہ اخلاقی اقدار کو فروغ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اس سے پہلے کیا تھا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے میں جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ٹھیک ہے. تو ان کے بہت ہی برے حالات تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی جس نے آپ کے اخلاقی اقدار کو فروغ دیا. کویسچن 2 ہے، who raised حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم after his parents died and how did they influence him؟ After the death of his parents, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was raised by his uncle Hazrat Abu Talib. Hazrat Abu Talib influenced him by treating him with the kindness and raising him as his own son, instilling values of honesty and integrity. ٹھیک ہے. تو ان کے چچا نے ان کو پالا تھا، پرورش کی تھی.
What role did Khadija radiallahu ta'ala anha play in Hazrat Muhammad's life and the early days of Islam? Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha was Hazrat Muhammad's wife and closest confidant. She supported him emotionally and financially, especially during the early years of his prophethood. She was the first person to accept Islam and played a crucial role in encouraging him as he spread the message of Islam. اس کے لیے حضرت خدیجہ کے لیے میں نے کہیں پہ جملہ پڑھا تھا کہ جس کی دولت کی بدولت اشاعت اسلام ہوئی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت پہ جاتے تھے نا تو وہ اصل میں دولت تو انہی کی تھی نا، وہیں پہ جا کے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااخلاق ہیں اور کون کون سی خوبیاں آپ میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت خدیجہ کا بہت بڑا کردار ہے اس میں. What was the significance of the first revelation in the cave of Hira and how did it shape Islam? The first revelation in the cave of Hira, marked by the beginning of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mission as the final messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. It introduced the Quran and established the foundation of Islamic teachings, shaping the faith and guiding the lives of the Muslims. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آنسر ہے کہ غار ہرا میں پہلی بھائی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول کے طور پر مشن کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، تو پہلی آیت پڑھائی گئی. لیکن کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی آنسر لکھنا ہو تو اپنے الفاظ میں لکھا کریں، کبھی بھی اس کو کاپی نہ کیا کریں. How did Meccan leaders react to Islam and what challenges did early Muslims face? The leaders of the Mecca reacted with hostility to the message of Islam, viewing it as a threat to the power and the wealth. Early Muslims faced severe persecution, including physical and emotional abuse, but Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم encouraged them to remain steadfast in their faith. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کیسے ان کو دولت کے لحاظ سے کیسے ان کو مسئلہ تھا، کیونکہ وہ تو دولت اکٹھی کرتے تھے. جب اسلام آیا تو یہ ایک سسٹمیٹک وے میں بتاتا تھا کہ کس طرح صدقہ کرنا ہے، کس طرح زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو لگا کہ ہماری جو ایک لیگیسی تھی، جو دادا گیری تھی، تو یہ تو آ کے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد چلی جانی ہے. Why was the hijrah to Medina important and how did it change the Islamic history? The hijrah to Medina was important because it marked a turning point in the Islamic history. It allowed Muslims to escape the persecution in Mecca and established a supportive community in Medina, where Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was created. The first Muslim community created the first Muslim community based on justice, equality and brotherhood. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اور صحابہ کی جان کو خطرہ تھا، اس وجہ سے ان کو ہجرت کا حکم ملا. How did Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم show justice and forgiveness when returning to Makkah? Upon returning to Makkah, Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم chose the path of mercy instead of seeking revenge against the Quraysh, who had mistreated the Muslims. He declared a general forgiveness, allowing peace to prevail and demonstrating his commitment to the justice and compassion. ٹھیک ہے، جب آپ سزا دینے پر قادر تھے اس وقت بھی آپ نے کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ کتنے بڑے ظرف کی علامت ہے. What were the key messages of the final sermon and why are they still relevant today? ٹھیک ہے، آخری خطبے کے اہم کیا میسج تھا اور وہ کیوں آج تک اہم ہے؟ The key messages of the final sermon included justice, equality and the importance of treating others with kindness and respect. These principles are still relevant today as they guide Muslims in their everyday lives and promote the harmony and understanding in the society. ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی دنیا کا کبھی بھی دیکھا جائے ہیومن رائٹس، جو حقوق العباد کی جو پہلے بات ہوئی تھی، جو ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، تو وہ یہی آخری خطبہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صاحب ایک دوسرے کے برابر ہیں، مال دولت کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں. Read the sentence carefully based on the context. Infer the meaning of the underlined word. Write your inferred meaning and then look up the word in a dictionary. Compare the match with your guess. اچھا، چیزیں یاد رکھیں. انفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انفر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ لفظ لکھا گیا ہے وہاں پہ وہ کیا مطلب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہمارے جو
لفظ کا مطلب ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور جہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں اسنیک، سانپ. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک سانپ ہے، ایک جانور ہے جو زہریلا ہے، ٹاکسک ہے. لیکن اگر میں کسی دوست کو یا کسی بندے کو کہہ دیتا ہوں اسنیک یا سانپ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، وہ زہریلا ہے یا واٹ ایور. اب کانٹیکسٹ کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. تو اس کا انفرڈ میننگ، جب میں نے کسی انسان کو سانپ بولا، اس میں جو سانپ کا مطلب ہوگا اسے کہتے ہیں انفرڈ میننگ. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں دا سائنٹسٹ hypothesis was widely accepted because it was supported by the extensive research. اس کا inferred meaning کیا ہے؟ A purpose, a proposed explanation based on evidence. ٹھیک ہے، اس کا یہ inferred meaning ہے اور اس کا ڈکشنری meaning بھی کیا ہے؟ سیم ہے، جیسے ہے یہ ویسے ہی استعمال کیا گیا ہے. تو ہم نے ادھر میچ، یس بوتھ میننگس، الائن اور میچ. الائن کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ میچ. یہاں پہ دیکھیں، ہر ambitious plan to start a new business impressed everyone in the meeting. اس کا انفرڈ میننگ کیا ہے؟ determined and driven to all achieve a significant goal. ٹھیک ہے، to achieve a significant goal. تو اسی کا ڈکشنری میننگ بھی کیا ہے؟ سیم ہے جی. یہاں پہ میچ، یس بوتھ میچ. The artist's exquisite painting was admired for its detailed brushwork and vibrant colors. The committee was very meticulous in reviewing the application to ensure the fairness. تو یہ پہلے میں نے اوپر جو لکھا ہے یہ ایکسکیوزٹ کا لکھا ہے اور نیچے میٹیکولس کا لکھا ہے. دیکھیں ایکسکیوزٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکسٹریملی بیوٹیفل اینڈ فائنلی کرافٹڈ، جو بالکل نزاکت سے جسے طرح. تو اس کے ڈکشنری میننگ بھی یہی ہوتے ہیں. آلموسٹ یہ جتنے بھی ہم ورڈ پڑھیں گے یہ آپس میں میچ کرتے ہیں، کسی کا کوئی اس طرح کا میننگ استعمال نہیں کیا گیا. اس کے بعد میٹیکولس کا کیا مطلب ہے؟ ویری کیئرفل اینڈ پریسائز ان اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اور ویری کیئرفل اینڈ پریسائز یہ بھی آپس میں کیا ملتے ہیں. The lawyer's eloquent speech swayed the jury in favor of her client. Eloquent کس کو کہتے ہیں؟ روانی سے جو بولتا ہو. Fluent and persuasive in the speaking or writing. Fluent in the speaking or writing. تو same یہ سارے جتنے بھی میننگ ہیں، جو ان کا میننگ ہے اس سے زیادہ ہٹ کے نہیں لکھا گیا، یہ تقریباً آپس میں ملتے جلتے ہیں. Word change pattern. Write different forms of the given words such as noun, verbs, adjectives, etc. Then use each form in a sentence to understand the shift in meaning. اب دیکھیں ایڈوکیٹ کا اگر ناؤن دیکھیں تو ایڈوکیٹ ہی ہے. اس کا ورب دیکھیں تو ایڈوکیٹ ورب بھی ہوتا ہے. ایڈجیکٹیو اگر اس کا بنائیں گے تو ایڈوکیٹو ہو جائے گا. اب اسی ناؤن کو سینٹینس میں نے استعمال کیا ہے تو شی از اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ، ناؤن ہو گیا. اگر اس کو ایز اے ورب یوز کیا، ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ایڈوکیٹ دا پور. ٹھیک ہے، اگر اسی کو ایڈجیکٹیو میں نے کیا، دا ایڈوکیٹو اپروچ آف دا آرگنائزیشن ہیلپ دا اسٹوڈنٹس. اسی طرح اینالائز ہے تو اس کا ناؤن انالیسس بنتا ہے، ورب اس کا انالائز ہے اور اسی کا ایڈجیکٹیو انالیٹیکل بنتا ہے. اگر سینٹینس کی بات کریں، دا انالیسس آف دا ڈیٹا واز ایکسیلنٹ. اگر اسی کی ورب کی بات کریں، دا سائنٹسٹس ول اینالائز دا ریزلٹس. اور اسی کے ایڈجیکٹیو کو ہم سینٹینس میں استعمال کریں، دا انالیٹیکل اسکلز آر بیسٹ ان دا ہر انالیٹیکل اسکلز آر بیسٹ ان دا کلاس. اس کے بعد کریٹ ہے، اس کا ناؤن کریشن بنتا ہے، ورب کریٹ ہے اور ایڈجیکٹیو اس کا کریٹو ہے. اس کا سینٹینس وی آر کریشن آف دا گاڈ، ہم خدا کی مخلوق ہیں. اسی کا اگر ورب دیکھیں، وی ول کریٹ اے گڈ ایمبینس. ایمبینس کس کو بولتے ہیں؟ انوائرمنٹ کو بولتے ہیں. وی ول کریٹ اے گڈ ایمبینس. آئی ایم سو کریٹو دیٹ آئی کین کریٹ اے نیو پرابلم ڈیلی. یہ ویسے ہی میں نے تھوڑا سا مزاحیہ طور پہ لکھ دیا ہے کہ کچھ لوگ واقعی میں اتنے کریٹو ہوتے ہیں کہ وہ بس ہر دن نیا مسئلہ ہی پیدا کر سکتے ہیں. ایجوکیٹ، اس کا ناؤن ایجوکیشن بنتا ہے، ورب ایجوکیٹ ہے اور اس کا ایڈجیکٹیو ایجوکیشنل بنتا ہے. ایجوکیشن از امپورٹنٹ فار آل. ٹھیک ہے، اور اسی کا اگر ورب دیکھیں تو وی شوڈ ایجوکیٹ دا ویمن. اور اسی کا اگر ہم ایڈجیکٹیو کے طور پر کریں، ہی از کلرک ان این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایز این ایڈجیکٹیو ہم نے یوز کر دیا. اس کے بعد ہے یوزنگ ریفرنس مٹیریل، یوز ڈکشنریز، گلوسریز اور آن لائن ریسورسز ٹو فائنڈ دا رائٹ ڈیفینیشن، پروننسیشن
and parts of speech of the given words. ठीक है, पेट्रियाटिक किसको बोलते हैं? पेट्रियाटिक हैविंग or expressing the devotion and the vigorous support for one's country. ठीक है, अपने मुल्क के लिए किसी की हुब्बुल वतनी जिसे हम कहते हैं। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कौन सा है? पेट्रियाटिक एडजेक्टिव है। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन की हम बात करें तो पैट्रियाटिक, पैट्रियाटिक। ठीक है, तो ये वैसे आते नहीं है, वैसे बता रहा हूं मैं। तो सेंटेंस इसका क्या है? द सिटीजन्स डिस्प्लेड देयर पैट्रियाटिक स्पिरिट बाय वेविंग फ्लैग्स एंड सिंगिंग। डिके का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग और डिकम्पोजिंग, गलने सड़ने के अमल को क्या कहते हैं? डिके। और इसी की अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखें, डी खे एंग, डिखेंग, डिखेंग। तो इसी तरह एडजेक्टिव भी ये होता है और ये पार्टिसिपल भी यूज हो सकता है। आपको पता होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, आईएनजी के साथ हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। इंशाल्लाह वो जब किसी चैप्टर में आएंगे तो मैं डिटेल से समझाऊंगा। द डिकेइंग लीव्स ऑन द ग्राउंड सिग्नल्ड द अराइवल ऑफ द ऑटम। ठीक है, डिकेइंग लीव्स, तो गलते सड़ते पत्ते इस बात की अलामत है कि खिजां की आमद है। लिटर, लिटर को देखें, लिटर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को कचरे में डालना या कचरे को भी लिटर कहते हैं। ठीक है, ट्रैश आर द वेस्ट दैट इज लेफ्ट लाइंग इन एन ओपन आर पब्लिक प्लेस। ठीक है, नाउन भी ये यूज होता है और ये एज अ वर्ब भी यूज होता है। और अगर इसके हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो लिटर, लिटर। द पार्क वॉज फिल्ड विद लिटर आफ्टर द फेस्टिवल, के त्यौहार के बाद जो पार्क थी वो बिल्कुल गंदगी से भर गई थी। एक्साइटमेंट देखें, द फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुजियाज्म एंड ईगरनेस। ठीक है, अगर इसी का हम प्रोनाउंसिएशन देखें, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ये नाउन है। द एक्साइटमेंट ग्रू एज द कंसर्ट बिगैन। ठीक है, जज्बात बढ़ते चले गए जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद है जेस्चर, a movement of the body or limbs that expresses or emphasizes an idea or feeling। ठीक है, उसके बाद अगर इसी की प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या है? जेस्चर, जेस्चर। ये एज ए नाउन भी यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज होता है। शी मेड अ काइंड जेस्चर बाय हेल्पिंग हर एल्डरली नेबर। ठीक है, तो ये फॉर द टीचर है, इसको मैं स्किप कर दूंगा। ये देखें कॉनोटेटिव और डेनोटेशन, कॉनोटेशन और डेनोटेशन। डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? द लिटरल और द प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड और द डिक्शनरी डेफिनेशन। ठीक है, और कॉनोटेटिव क्या होता है? कंटेक्चुअल, द इमोशनल और द कल्चरल एसोसिएशन विद द वर्ड और इम्प्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग। कुछ लोगों को डेनोटेशन और कॉनोटेटिव या डेनोटेटिव मीनिंग में इश्यू आता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है डी, डेनोटेटिव डी से शुरू होता है ना, डी फॉर डिक्शनरी। इसी तरह कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है? सी कंटेक्चुअल मीनिंग, कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज किया गया उसे कंटेक्चुअल मीनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये कभी आपको ताकि मिक्स ना हो, डी से डिक्शनरी और सी फॉर कंटेक्चुअल भी है, कॉनोटेटिव भी है, इसी तरह डी से डिक्शनरी भी है और डेनोटेटिव भी है। अब देखें स्नेक, अ रेप्टाइल विद अ लॉन्ग स्लेंडर बॉडी। ठीक है, बिल्कुल वही हम सांप की बात कर रहे हैं जो जानवर होता है, लेकिन कनोटेटिव मीनिंग में समथिंग डेंजरस और अनट्रस्टवर्दी। मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि हम वैसे तो सांप बोल देते हैं, लेकिन हम किसी दोस्त को सांप बोल दें तो उसका क्या मतलब होता है, या किसी शख्स को बोल दें तो हम क्या कहते हैं? अनट्रस्टवर्दी या डेंजरस होता है वो। होम, अ प्लेस वेयर वन लिव्स, ऐसी जगह पे जहां पे क्यों रहते हैं? अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, वार्मथ एंड सेफ्टी। ठीक है, लेकिन ये फिर ऐसी जगह है, अब कहीं पे भी हूं तो आप कहते हैं कि आई जस्ट फेल्ट द कंफर्ट लाइक होम। ठीक है, तो ये कॉनोटेटिव कि कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। चाइल्डिश, बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। ठीक है, जो बच्चों की तरह करता है। इमेच्योर और सिली बिहेवियर, अब कोई बड़ा बंदा कह दे तो हम जब उसे कहते हैं चाइल्डिश तो इसका क्या मतलब है? कि बेवकूफों वाली बात। ठीक है, अब चाइल्ड बच्चा कोई बात कर रहा हो तो उसे हम बेवकूफ नहीं कहते, हम कहते हैं ये चाइल्डिश बिहेवियर है। लेकिन अगर कोई बड़ा कर रहा हो तो इमेच्योर या सिली, अहमकाना बातें जिसे हम कहते हैं। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क। ठीक है, बोल्ड उसको कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि फेट फेवर्स द बोल्ड, किस्मत हमेशा बोल्ड लोगों का साथ देती है।
confident but possibly reckless or arrogant. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا پھر ظاہر سی بات ہے خطرے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایروگنٹ بھی ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے اس سینٹینسز میں بھی یوز ہوئے ہیں ڈینوٹیٹو اور دا اسنیک سلیدر کا مطلب ہے سلائڈ کرنا اکراس دا پاتھ، کہ وہ راستے پہ سام گیا. ہی ایکٹڈ لائک اے اسنیک بیٹرینگ ہز کلوزسٹ فرینڈ. ٹھیک ہے، کہ اس نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا اور اس نے سانپ کی طرح ایکٹ کیا. وی فائنلی باٹ آور فرسٹ ہوم ان دا سٹی. اب دیکھیں یہاں پہ ڈینوٹیٹو ڈکشنری میننگ ہے کہ ہم نے گھر لے لیا. آفٹر اے لانگ ڈے دیر از نتھنگ لائک کمنگ بیک ٹو دا وارمتھ آف دا ہوم. ٹھیک ہے، کہ گھر جیسا سکون. اب یہ کہیں پہ بھی یوز ہو سکتا ہے. وہاں پہ ہم نے اس اسٹرکچر کی بات کی، یہاں پہ ہم نے اس کا کنٹیکسچل میننگ یوز کیا. چائلڈش ہز چائلڈش گیگل کہتے ہیں اسمائل کو، جو دبی ہوئی اسمائل ہوتی ہے. ریمائنڈیڈ می آف اے ٹوڈلر. ٹوڈلر کس کو کہتے ہیں؟ چائلڈ، جو گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چل رہا اسے ٹوڈلر کہتے ہیں، جو ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا ہو یا اس طرح. ہر چائلڈش آرگیومنٹ میڈ ایوری ون ان دا روم انکمفرٹیبل. اب دیکھیں یہاں پہ وہی بات اہمکانہ والی آ گئی. ڈینوٹیٹو میننگ بولڈ کا کیا ہے؟ دا بولڈ کلرز آف دا پینٹنگ کاٹ ایوری ونز آئی. ٹھیک ہے، شوخ کلر. لیکن اب یہاں پہ دیکھیں شی واز بولڈ انف ٹو اسپیک ہر مائنڈ ایون وین ادرز ڈس ایگریڈ. کہ اس میں وہ اتنا بولڈ تھی کہ لوگ اس سے چاہے اختلاف رائے رکھ رہے تھے، پھر بھی اس نے اس کے دل میں جو تھا، ذہن میں تھا، اس نے بول دیا. چوز اینی آف دا 4 words آف یور اون چوائس اینڈ رائٹ ایچ ورڈ ان 2 sentences. ٹھیک ہے، تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ اس کی ضرورت ہے تو کمنٹ کر دیجئے گا، وہ بھی میں لکھ دوں گا. اپلائنگ گرامر ان دا پارٹس آف اسپیچ بتانے ہیں جی. اب دیکھیں دا کیا ہے؟ آرٹیکل ہے. ینگ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. باکسر ناؤن ہے. اور ٹرینڈ کیا ہے؟ ورب ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے V3 لکھا ہوا ہے لیکن ورب ہے یہ. اور اسی طرح یہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے. بہرحال میں لکھ دیتا ہوں لیکن آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. اوکے، انٹینسلی کیا ہے؟ ایڈورب ہے. ان کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. دا کیا ہے؟ آرٹیکل ہے. لوکل کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. جم کیا ہے؟ ناؤن ہے یا ناؤن ایز این آبجیکٹو. یہ جو او لکھا ہوا ہے ایز این آبجیکٹ استعمال ہوا ہے. ہز کیا ہے؟ پروناؤن ہے. ایڈجیکٹو کیا ہے؟ پاورفل کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. پنچز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ناؤن ہے، پلورل ناؤن ہے. سٹرک کیا ہے؟ ورب ہے. دا کیا ہے؟ آرٹیکل ہے. ہیوی کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. بیگ کیا ہے؟ ناؤن ہے. ود کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. اور پریسیجن کیا ہے؟ ناؤن ہے. ایز کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. دا کیا ہے؟ آرٹیکل ہے. ڈٹرمنٹ کیا ہے؟ پاسٹ پارٹیسپل یا ایڈجیکٹو. پاسٹ پارٹیسپل کو ایز این ایڈجیکٹو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایتھلیٹ کیا ہے؟ ناؤن ہے. پشٹ کیا ہے؟ ورب ہے. تھرو کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. دا کیا ہے؟ آرٹیکل ہے. ایگزاسٹنگ کیا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. روٹین کیا ہے؟ ناؤن ہے. اور یہ پریزنٹ پارٹیسپل بھی ایز این ایڈجیکٹو یوز ہوتا ہے. روٹین کیا ہے؟ ناؤن ہے. ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. ریمینڈ کیا ہے؟ ورب ہے. فوکسڈ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. آن کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. ہز کیا ہے؟ پروناؤن ہے. گول کیا ہے؟ ناؤن ہے. ہز کیا ہے؟ پھر دوبارہ سے وہی پروناؤن ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ ناؤن ہے. اینڈ کنجنکشن ہے. ڈیڈیکیشن ناؤن ہے. پیڈ آف کیا ہے؟ ورب ہے، فریزل ورب ہے. ٹھیک ہے، یہ آف بھی پریپوزیشن، جب کسی ورب کے ساتھ پریپوزیشن لگ جائے تو اسے ہم فریزل ورب کہتے ہیں. ایز کیا ہے؟ کنجنکشن ہے. ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. کنٹینیوڈ کیا ہے؟ ورب ہے. ٹو امپروو کیا ہے؟ ٹو، جب ٹو ورب کی فرسٹ فارم سے پہلے ٹو آ جائے اسے انفینیٹیو کہتے ہیں. ڈیلی کیا ہے؟ ایڈورب ہے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی سمجھ آئی ہوگی. کریکٹ دا ورب ان دا فالوئنگ سینٹینسز اکارڈنگ ٹو دا ٹینس اینڈ رائٹ دا کریکٹ ون. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اکارڈنگلی. یسٹرڈے شی واکڈ ٹو اسٹور اینڈ شی بائز سم فروٹ. ایک بات یاد رکھیں، پاسٹ کو ہمیشہ پاسٹ سے فالو کیا جاتا ہے. آپ نے کنڈیشنل سینٹینسز پڑھے ہوں گے میٹرک میں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ شی باٹ سم فروٹ. تو یہاں پہ بھی سیکنڈ فارم آئے گی. پاسٹ کو پاسٹ سے فالو کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اف ہی ول فنش ہز ورک ہی کوڈ پلے ویڈیو گیمز. اب دیکھیں یہ جو فرسٹ کنڈیشنل ہوتا ہے اس میں فیوچر اور پریزنٹ مکس ہوتا ہے. کوڈ پاسٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ غلطی کیا ہے؟ if he will finish his work he can play video games. اس کے بعد ہے the teacher explains the lesson and the students practiced the exercises. تو دیکھیں دوبارہ یہاں پہ explains آیا ہوا ہے، present ہے، تو یہاں پہ بھی practiced نہیں آنا چاہیے. past اور کنڈیشنل سینٹینسز میں کبھی بھی past اور present ایک ساتھ نہیں آتے، لہذا students practice. یہاں پہ explain آیا ہوا ہے تو
یہ بھی present یہ zero conditional جو ہوتا ہے اس میں آیا ہوا ہے. Students practice the exercise. He studies first then went to play. لیکن اسٹڈیز آیا ہوا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے دین گوز ٹو پلے ایک جنرل روٹین آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہی اسٹڈیز فرسٹ دین گوز ٹو پلے دوبارہ یہاں پہ بھی وینٹ پاسٹ آ گیا دا مدر واز کوکنگ میل اینڈ چلڈرن آر پلئنگ فٹ بال اب دیکھیں واز آ گیا نا دا مدر واز کوکنگ یہ جو بی ہے یہ ایک بڑا کمپلیکس ورب ہے اس کا پریزنٹ میں از آر ایم بھی بی کی ہی فارمز ہیں واز ورب بھی اسی کی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں مدر واز کوکنگ پاسٹ آ گیا نا مدر واز کوکنگ میل اینڈ دا چلڈرن ور پلینگ آئے گا ٹھیک ہے تو بی از آر ایم واز ور یہ بی کی فارم ہے تو یہاں پہ پاسٹ کے لیے یہاں پہ ور آئے گا چلڈرن پلورل ہے اس کے بعد دیکھیں جی سینٹینس اسٹرکچر ہے رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو امپروو دا کلیئرٹی اینڈ دا اسٹائل بائی چینجنگ دا سینٹینس اسٹرکچر اچھا سینٹینس اسٹرکچر آپ کسی بھی طرح چینج کر سکتے ہیں یہ ایک ایک میں نے لکھا ہوا ہے پھر کچھ میں نے نیچے بھی لکھے ہوئے ہیں اب دیکھیں ہی وینٹ ٹو دا اسٹور ہی باٹ ملک ٹھیک ہے اب کلیئرٹی کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو کلازز بنا دینا یہ اس نے دو سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں میں نے کیا کر دیا ہی وینٹ ٹو اسٹور اینڈ باٹ ملک میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہی وینٹ ٹو اسٹور ٹو بائی ملک یہ آگے لکھا ہوا ہے سینٹینس یہ دیکھیں ہی وینٹ ٹو اسٹور ٹو بائی ملک تو آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کوشش کریں خود سے کرنے کی دا بک واز انٹرسٹنگ I read it all night. The book was interesting, so I read it all night. یہ یہاں پہ میں نے آکسفورڈ کاما لکھا ہوا ہے جو فین بوائز ہوتے ہیں نا فین بوائز یا جن کو ہم کوآرڈینیٹ کنجنکشن کہتے ہیں فین بوائز ایف سے فار اے اینڈ این نار فین بی بٹ او آر یٹ سو فین بوائز تو ان کے ساتھ اس سے پہلے کاما لگایا جاتا ہے جسے آکسفورڈ کاما کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس پہ تھوڑا سا جو ایکسپرٹس ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں لگنا چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں لگنا چاہیے بہرحال اس کو آکسفورڈ کاما کہتے ہیں شی واز ٹائرڈ شی ٹوک اے نیپ شی واز ٹائرڈ ڈیو ٹو وچ شی ٹوک نیپ یا میں یہ اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں شی ٹوک اے نیپ بیکاز شی واز ٹائرڈ آپ نے اس سینٹینس کلیئرٹی بتانی ہے بس وہ کلیئر ہو جائے تھوڑا سا سینٹینس علی واز ویٹنگ نیئر دا شاپ اٹ از ریننگ اب دیکھیں علی واز ریننگ نیئر دا شاپ وین اٹ واز ریننگ اس کا میننگ ہم نے کلیئر کر دیا ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو پاسٹ تک ہی رہنا ہے پریزنٹ کی ہو رہی ہے تو پریزنٹ تک ہی رہنا ہے بس چیزیں مکس نہ ہوں اسی کو کلیئرٹی کہتے ہیں آئی ایم ٹائرڈ آئی ول ڈو مائی ورک اب یہ دیکھیں آئی ایم ٹو ٹائرڈ ٹو ڈو مائی ورک یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آئی ول ڈو مائی ورک آلدو آئی ایم ٹائرڈ اس کی کلیئرٹی آ جائے گی یہ جتنے بھی سینٹینس اوپر میں نے کرائے ہیں یہ ایک ایک ایکسٹرا بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ وہیں تک لمیٹڈ نہ رہے کسی بھی طرح سے آپ سینٹینس کو کلیئر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو پڑھوں گا نہیں کیونکہ پھر ویڈیو لینتھی ہو جاتی ہے اب یہ آگے ڈائلاگ ہے ٹھیک ہے تو یہ رائٹنگ سکل ہے اب دیکھیں چوز اے ٹاپک رائٹ اینی بایوگرافی اور ایکسپلینیٹری تو آج کل کیونکہ ایلن مسک ٹویٹر وغیرہ کا دور ہے تو میں نے اس پہ لکھا ہے لسٹ دا مین تھیمز اور پوائنٹ یو وانٹ ٹو انکلوڈ اس میں تھیم 1 کیا ہوگا ایلن مسک کے بارے میں نے لکھنا ہے اس میں پہلا تھیم ہوگا انوویشن اینڈ رسک ٹیکنگ ٹھیک ہے دنیا میں بہت بڑے ذہین لوگ آئے ہیں بہت بڑے لیکن یہ واقعی میں ایک عجیب طریقے کا انسان ہے ایلن مسک جو بھی سوچتا ہے ایک الگ طریقے سے اب دنیا کی سائنس نے کبھی یہ انوینٹ نہیں کیا تھا کہ راکٹ سپیس میں جائے گا اور واپس بھی آئے گا اس نے کہا نہیں یہ ہو سکتا ہے اور اس نے وہ لانچ کر دیا اب اس کی کمپنی ہے نیورل لنک کبھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ انسان کی سوچ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتی ہے نیورل لنک اس کی کمپنی ہے جو دماغ میں چپ لگا دیتی ہے اگر وہ انسان مر بھی جائے تو وہ چپ کسی اور دوسرے انسان میں لگا دے تو وہ ہو بہو اسی طرح سوچے گا ٹھیک ہے تو کچھ اس کے اس طرح کے کام ہیں کہ یہ واقعی میں ایک ایکسیپشنل کیس ہے اس کا تھیم دیکھیں انوویشن اینڈ رسک ٹیکنگ ہے تھیم 2 کیا ہوگا ویژنری لیڈرشپ اینڈ اسٹریٹجک تھنکنگ ہوگا اسی کا تھیم 3 کیا ہے سسٹینیبلٹی اینڈ انوائرمنٹل کانشیسنیس ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے جو ٹیسلا گاڑیاں بنائی ہیں کہ فیول وغیرہ والی گاڑیاں ماحول خراب کرتی ہیں تو وہ انوائرمنٹل کانشیسنیس بھی ہے اب دیکھیں تھیم کے 4 کیا ہے کنٹروورسی اینڈ دا ریزیلینس اب اس کے جتنے تھیم ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تھیم ہم نے 4 لکھے ہیں نیچے جگہیں 3 دی ہوئی ہیں تو میں نے ان پہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیزیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں سپیس ایکس ٹھیک ہے
اوپر جانے کے لیے اس کی سپیکس ایکس بھی وہی ہے، اس کی بورنگ کمپنی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. میں ویڈیو کو زیادہ لینتھی نہیں کرنا چاہتا. پوائنٹ 2، ٹھیک ہے، ویژنری لیڈر، کہ کس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ ایسے کام اس نے سوچے ہیں جو کبھی نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کہ راکٹ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا کیونکہ یہ فزکس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی فزکس بھی انسانوں نے ہی بنائی ہے نا، معاف کر دیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تھوڑا خود بھی سوچیں. اور آج کل ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کا راکٹ اوپر جاتا ہے اور پھر واپس بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کا تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ سسٹینیبلٹی اینڈ دا انوائرمنٹل کانشیس. ٹھیک ہے، سسٹینیبلٹی، جو انوائرمنٹ کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے. تو یہ چوتھے کی جگہ نہیں ہے، وہ آپ خود سے لکھ سکتے ہیں یا کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے یہ چیپٹر کی ایکسرسائز ختم ہوتی ہے. ہوپ فلی کسی حد تک میں نے آپ کے لیے چیزیں آسان کی ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں کہ میں کس طرح سے مزید ویڈیو کو امپروو کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ.